بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 625 ملاحظہ فرمائیں۔ میں اس بستی کے بالکل قریب پہنچ کے گاڑی کو جنگل میں چھپا دوں گا اور اپنا کام ختم کر کے اسی میں لوٹ آؤں گا۔ پھر مجھے تمہارا خیال آیا کہ اس گاڑی سے تمہارا کام آسان ہو جائے گا، چنانچہ میں نے تمہارے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اور پارو ڈکی میں چھپ کے بھی جا سکتے تھے، لیکن میں نے بعد میں یہ پلان سوچا کہ میں دشمن کو اس کے گھر میں جا کے اور اپنا بنا کے ماروں۔ بیس بدل کے انہیں مارنے سے بات نہیں بنتی تھی، انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ بدلہ لینے والا کون تھا۔ تمہارے ساتھ ایک پولیس افسر بھی ہے، اس لیے اب راستے میں تو کوئی خطرہ نہیں۔ گاڑی کی مجھ سے زیادہ تمہیں ضرورت ہے، تم چاہو تو اس کی قیمت دے دو مجھے پیسے کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، 5000 تمہیں مل جائیں گے، مگر کمار دیکھو مجھے لیکچر مت دینا کہ معاف کر دینے میں بڑائی ہے اور مجھے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، ورنہ میں مجرم بن جاؤں گا۔ میرا ضمیر مجھے تمام عمر ملامت کرے گا اور میرا بیٹا ایک قاتل کا بیٹا کہلائے گا۔ یہ سب کتابی باتیں ہیں، قانون میری مدد نہیں کرے گا، میں یہ بات سمجھتا ہوں۔ مجرم کو معاف کرنا جرم کی حوصلہ افزائی کے مترادف ہوتا ہے۔ میرا ضمیر اس وقت مجھے ملامت کرے گا جب میں نے اپنی بزدلی پر مفاہمت کا پردہ ڈال کے بدلہ نہ لیا۔ میرا خون سفید نہیں ہوا ابھی، ورنہ سوا سیر سونا لے کر ڈاکہ پہنچ جاتا اور عیش کرتا، آرام سے زندگی گزارتا۔ خود کو سمجھا لیتا کہ بہن مر گئی تو کیا اس کی خاطر مجھے مر جانا چاہیے؟ یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ اچھا، خدا تمہیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے اور سکون دے، محفوظ رکھے۔ معلوم نہیں یہ تم اچھا کر رہے ہو یا برا، میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ غالب نے کہا، پارو کو اپنا گھر چھوڑنے کا دکھ نہیں؟ گھر؟ اس کا گھر تو ایک قید خانہ تھا جہاں اسے میں نے روک رکھا تھا، ورنہ وہ کب کی آزاد ہو کے بھاگ جاتی۔ کمار بولا، اس کا باپ سوتیلا ہے، اس نے بہت کوشش کی کہ پارو مان جائے تو کسی مالدار کے ہاتھ بیچ دے۔ اس کی شادی تو یہاں کے رواج کے مطابق بہت کم عمری میں ہو گئی تھی۔ پارو شادی شدہ ہے؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ کمار ہنسنے لگا، یہاں لڑکی کی شادی 13-14 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی کر دی جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ بات تو مجھے معلوم ہے، مگر پارو کے باپ نے بھی اس کی شادی 11 سال کی عمر میں طے کر دی تھی۔ وہ جوان آدمی تھا، اگر پارو اس کے ساتھ چلی جاتی تو خوش رہتی، جیسے کہ سب لڑکیاں رہتی ہیں۔ آج خود 5-6 بچوں کی ماں ہوتی اور 2-4 سال بعد اپنی لڑکی بیانے کی فکر کرتی۔ پھر پارو گئی کیوں نہیں اس کے ساتھ؟ بس تقدیر نے اسے میرے نام پر لکھ دیا تھا۔ وہ بولا، رخصتی کا دن مقرر ہو چکا تھا۔ وہ اپنے کچھ رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ پارو کو لینے آیا تھا کہ راستے میں ناؤ الٹ گئی، پوری بارات غرق ہو گئی۔ برسات میں یہاں ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ پارو منحوس قرار دی گئی اور 2 سال بیٹھی رہی۔ پھر اس کے سوتیلے باپ نے ایک 60 سال کے بوڑھے سے 1000 روپے لے لیے اور پارو کا نکاح پڑھوا دیا۔ ذرا سوچو کہ پارو کی عمر اس کی عمر کا 1/4 تھی۔ خود اس کی پوتیاں اور نواسیاں پارو سے بڑی تھی، یعنی پارو کی دوسری شادی بھی ہو چکی ہے۔ غالب نے کہا، ہاں، دوسری بار اس کی رخصتی ہوئی اور اس نے شور کے گھر میں 2 مہینے گزارے، پھر یہ بیوہ ہو گئی۔ بوڑھا دمے کا مریض تھا، اسے بیوی کی نہیں کسی دیکھ بھال کرنے والی نوکرانی کی ضرورت تھی۔ اس کی 2 بیویاں مر چکی تھیں اور تیسری بھاگ گئی تھی۔ صرف 4 مہینے پہلے اس کے بیٹے اپنی بیویوں کے غلام تھے اور بیویاں انہیں لے کر الگ ہو گئی تھیں۔ پارو نے بھی دن رات اس کی کھانسی سننے، اسے دوا دینے اور اس کے غلیظ کپڑے دھونے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ جب یہ بیوہ ہو گئی تو بوڑھے کے وارثوں نے اسے گھر سے نکال دیا اور یہ پھر ماں باپ کے گھر آ بیٹھی۔ پھر یہ 4 سال نحوست کا لیبل لگائے کسی رشتے کا انتظار کرتی رہی، اور اس کے بعد ہیرو آ گیا۔ ابھی نہیں، کمار ہنسنے لگا، ابھی ایک شادی باقی ہے۔ کیا 3 شادیاں؟ اف، یہ عشق کی ایسی فضول کہانی میں نے پہلے کبھی نہیں سنی جس میں ہیرو کا کتار میں 4تھا نمبر ہو۔ میں نے کہا، تیسرا شوہر کہاں گیا؟ اسے میں نے قتل کر دیا۔ کمار بولا۔ کچھ دیر میں اور غالب اس اعتراف اور انکشاف پر ہکا بکا بیٹھے رہے، اس امید میں کہ کمار کچھ کہے، لیکن وہ نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ شاید وہ چشمے تصور سے قتل کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی تیسری شادی طے ہونے سے پہلے ہی میں پارو کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، لیکن ابھی پارو کے باپ سے بات کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ جب مجھے پارو نے یہ بتایا کہ اس کا رشتہ تیسری بار پکا ہو گیا ہے اور وہ کوئی چمار ہے جو مردہ جانوروں کی ہڈیاں جمع کرتا پھرتا ہے،
لیکن اچھے خاصے پیسے کما لیتا ہے۔ پارو نے صاف کہا کہ وہ اس بار خود پر تیل چھڑک کے آگ لگا لے گی، مگر اس شخص کے ساتھ نہیں جائے گی جو اسے بھی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ہڈیاں چننے کے لیے لگا دے۔ میں نے کہا کہ فکر نہ کر، تیرا بیاہ اس سے نہیں ہوگا۔ اور پھر یہی ہوا، اس کی لاش کوڑے کے ایک ڈھیر پر پڑی ہوئی ملی۔ میں نے کہا کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ تم پارو کے باپ سے مل کے رشتہ مانگ لیتے؟ تم تو ہر لحاظ سے بہتر تھے، زیادہ پیسہ بھی دے سکتے تھے۔ ہاں میں نے سوچا تھا، مگر پارو نے کہا کہ اس کا باپ انکار کر دے گا۔ وہ پارو کو زیادہ سے زیادہ اذیت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، وہ اسے سکھی نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ ابھی تو کسی کو میرے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ پارو کے باپ نے انکار کر دیا اور پھر میں نے کچھ کیا تو الزام مجھ پر آئے گا۔ آسان طریقہ یہ تھا کہ پارو پر نحوست کی ایک اور چھاپ لگا دی جائے تاکہ پھر کوئی اس کی طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے اپنے کریا کرم کی سوچے، اور ایسا ہی ہوا۔ اب یہ 5 سال سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ باپ اسے دھکے دے کر نکال دیتا، مگر میں اسے ہر ماہ گزارے کے لیے رقم دیتا۔ یہ گویا طے تھا کہ پارو اب میری بیوی ہے، جو میکے میں اس لیے رہتی ہے کہ ابھی میں اس کو اپنے گھر نہیں لے جا سکتا۔ بوڑھے کو اب پارو کے جانے کا نہیں، اس آمدنی کے ختم ہو جانے کا صدمہ ہوگا جو اسے پارو کے خرچ کے نام پر کئی سال سے ہو رہی تھی۔ میں نے کہا یہ دنیا کے مشہور عشق کی داستانوں سے بالکل مختلف کہانی ہے، کیونکہ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ غالب نے کہا اس لیے فلم بنی تو فلاپ ہو جائے گی۔ رات کا باقی حصہ بھی باتیں کرتے ہی گزرا۔ کمار 2 مرتبہ چائے بنا کے لایا۔ وہ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھتا رہا اور ہم نے اس کے تجسس کو دور کرنے کے لیے بہت کچھ بتایا، مگر کوئی ایسی بات نہیں بتائی جو ہمارے لیے پور خطر ہوتی۔ صبح 6 بجے گل اور نازو سے پہلے پارو جاگ اٹھی۔ وہ صبح دم اٹھنے کی عادی تھی۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں پوچھا کہ کیا ہم لوگ رات بھر سوئے نہیں؟ غالب نے کہا ہم تمہاری باتیں کرتے رہے، تمہاری تمام شادیوں کی۔ پارو کا رنگ ذرا سی دیر کے لیے بدلا۔ اس نے بتایا؟ میں نے کہا ہاں، کمار بہت اچھا آدمی ہے، تم خوش قسمت ہو کہ بلا کر تم کو اپنی منزل مل گئی۔ وہ کچھ سمجھی نہیں۔ ہم ایک دم منوش، اپن خوش قسمت نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نہیں، یہ سب غلط ہے، تم کو منوس کہنے والے جاہل تھے۔ ہر خرابی میں کوئی تعمیر کی صورت موجود ہوتی ہے۔ میرا مطلب ہے اللہ اچھا کرتا ہے، یہ تمہارے لیے اچھا ہوا۔ آپ اس کو بولا؟ وہ کمار کی طرف دیکھ کر رک گئی۔ کیا بولا؟ تو سمجھتی ہے ان کے منع کرنے سے میں مان جاؤں گا؟ کمار ایک دم بگڑ گیا۔ پارو ڈر کے خاموش ہو گئی۔ وہ 18-19 سال کی لڑکی تھی، مگر اپنی عمر سے کہیں زیادہ نظر آتی تھی۔ بنگالی عورت جسمانی صحت کے اعتبار سے بہت کم اچھی نظر آتی ہے۔ کچھ تو اس میں نسلی صفات کا دخل ہوتا ہے، مگر بیشتر صورت میں غربت اور سختی یہ حالات اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ناقص اور ناکافی خوراک، غلط ماحول اور خوشی سے محرومی ان کے چہروں پر شباب کی رونائی اور شگفتگی کے دور کو مختصر کر دیتی ہے، اور ابھی وہ جوانی ہوتی ہے کہ بوڑھی نظر آنے لگتی ہیں۔ جو 25 سال کی عورت 6-8 بچے پیدا کر چکی ہو، وہ جوان کیسے رہ سکتی ہے؟ پارو بھی انہی حالات کی پیداوار تھی۔ وہ خوبصورت تو کیا، قبول صورت بھی نہ تھی، مگر کمار اس پر اتنا ہی فریفتہ تھا جتنا میں رابعہ پر یا غالب نازو پر۔ ہم خوش نصیب تھے کہ رابعہ اور نازو کو خدا نے دولت حسن سے مالا مال کیا، یا شاید یہ نظر کی بات تھی۔ پارو بھی کمار کو اتنی ہی حسین لگتی تھی۔ گل اور نازو کے اٹھتے ہی گویا کوچ کا بغل بج گیا۔ ASP رات بھر خراٹے لیتا رہا تھا۔ شروع میں مجھے شک ہوا تھا کہ کہیں وہ ہمیں دھوکہ دینا تو نہیں چاہتا اور یہ خراٹے مصنوعی تو نہیں۔ اس کا خیال ہو کہ اسے گہری نیند میں دیکھ کر ہم بھی سو جائیں گے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں نیند ہی نہیں آئی، اور بعد میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ خراٹے اصلی ہیں۔ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، چنانچہ اسے باتھ روم میں بھیجنے سے پہلے میں نے خود باتھ روم کا معائنہ کیا۔ اس میں خاصی بلندی پر ایک روشن دان تھا، مگر وہ بہت چھوٹا تھا اور اس میں ایگزاسٹ فین بھی لگا ہوا تھا۔ کمار کوٹھی کے ہر حصے سے واقف تھا، اور جب پانی ختم ہو گیا تو اس نے باہر جا کے موٹر چلائی۔ میں اور غالب اس کے ساتھ تھے۔ میں نے 4 سال یہاں بہت عیش کی۔ وہ بولا سیٹھ مجھ پر بہت بھروسہ کرتا تھا، جب وہ یہاں نہیں ہوتا تھا تو گاڑی بھی میرے پاس رہتی تھی۔ میں نے کہا کمار یہ SP تمہیں جانتا ہے؟ وہ چونکا۔ جانتا ہے؟ ہاں، کیا اسے معلوم ہے کہ تم رکمنی کے بھائی ہو؟ ضرور معلوم ہوگا، وہ بولا، مگر اس نے تم سے کوئی بات نہیں کی۔ بات کرتا تو کیا فائدہ ہوتا؟ غالب بولا، کیا ہم اسے یہاں تحقیق اور تفتیش جاری رکھنے دیتے؟ میں نے کہا وہ بعد میں کمار کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اسے کمار کے بارے میں معلومات حاصل ہوں گی، اس کا نام کیا ہے، حلیہ کیا ہے،
یہ پتہ چل جائے کہ وہ ٹیکسی چلاتا تھا، ٹیکسی اس نے کس کو بیچی تھی، کیوں بیچی تھی، اور اگر اس نے یہ معلوم کر لیا کہ کمار نے بہن کے قتل کا انتقام لینے کے لیے اس رقم سے اسلحہ خریدا تھا اور 5,000 میں یہ چوری کی گاڑی لی تھی، تو کمار کے جرائم کی فہرست لمبی ہو جائے گی۔ وہ قبیلے تک جا پہنچے گا اور وہاں اسے قبیلے والے بتا دیں گے کہ کمار کتنے افراد کا قاتل ہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد کمار اشتہاری مجرم ہوگا۔ کمار نے کہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا، تمہاری تصویر اخبار میں چھپ جائے گی، یہاں کے اخباروں میں چھپنے دو۔ میں نے کہا، تم احمق ہو۔ حکومتوں کے درمیان مجرموں کا تبادلے کا معاہدہ ہو تو ایک مجرم کو دوسرے ملک سے بھی لایا جا سکتا ہے۔ تم بنگلہ دیش میں بھی اشتہاری مجرم بن جاؤ گے اور پہچان لیے گئے تو گرفتار کر کے بھارت بھیج دیے جاؤ گے، پارو اکیلی رہ جائے گی۔ وہ کچھ فکر مند نظر آنے لگا۔ پھر کیا کرنا چاہیے مجھے؟ میں نے کہا، آسان کام تو یہ ہے کہ تم اپنے ارادے سے باز رہو۔ نہیں، میں مشکل کام کروں گا، اس نے ضدی اور فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اے ایس پی بھی ایک آدمی ہے، جہاں اتنے خون بدلہ لینے کے لیے کروں گا، وہاں ایک خون اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہم اس اے ایس پی کو زبان دے چکے ہیں کہ اسے با حفاظت واپس جانے کا موقع دیں گے۔ زبان تم نے دی ہے، میں نے نہیں۔ ہم اپنی زبان کا پاس رکھنا جانتے ہیں کمار، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ سوری سر، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ اور کیا مطلب نکالا جا سکتا ہے تمہاری بات کا؟ میں نے کہا، تم کیا چاہتے ہو، ہمارا ساتھ دینا یا ہمارے خلاف جانا؟ غالب نے کہا، ابھی وقت ہے، فیصلہ کر لو۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اس نے پریشان ہو کر کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ پھر ایسی بات نہیں کہوں گا، ایسا خیال بھی دل میں نہیں لاؤں گا۔ اگر پولیس بعد میں میرے پیچھے پڑتی ہے تو پھر میں خود کو بچاؤں گا، جیسے بھی ممکن ہوا۔ میں نام بدل لوں گا، بھیس بدل لوں گا، جگہ بدلتا رہوں گا جب تک میں محفوظ نہیں ہو جاتا۔ مجھے یوں لگا جیسے صرف مجھے مطمئن کرنے کے لیے وہ جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ جو بات غلطی سے اس کے منہ سے نکل گئی تھی وہ ختم ہو جائے۔ وہ شرمساری کی اداکاری بھی ٹھیک ہی کر رہا تھا اور میں مجبور تھا کہ اس کے وعدے پر اعتبار کروں، مگر میں محتاط رہنے کا فیصلہ بھی کر چکا تھا۔ اس نے کہا، آپ اس سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا، کس سے؟ اے ایس پی سے؟ ہاں، اس کو بھی سمجھائیں کہ وہ میرے پیچھے نہ پڑے۔ میں نے کہا، ابھی وہ میری ہر بات مانے گا، لیکن بعد میں اس کو ادائے فرض سے کون روکے گا؟ آپ لوگ اسے دھمکی سے روک سکتے ہیں، یہ سمجھا سکتے ہیں کہ بعد میں کمار کو کچھ ہوا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ آپ لوگوں کو جانتا ہے۔ جانتا ہے؟ تمہیں کیسے معلوم؟ آپ کو خود اندازہ کر لینا چاہیے۔ جب میں نے سمجھ لیا تھا تو وہ کیسے نہیں سمجھے گا؟ وہ تو پولیس کا آدمی ہے۔ آپ خود اسے بتا چکے ہیں کہ دہشت گرد ہیں۔ ڈھاکہ میں کسی اور ملک کے دہشت گرد یا تخریب کار تو جانے سے رہے، بھارتی ایجنٹ خود اپنی شناخت کرا دیتے ہیں۔ وہ سمجھ گیا ہوگا کہ آپ پاکستانی ہو۔ اگر ابھی اسے یاد نہیں آیا ہوگا تو وہ واپس کلکتہ آ کے معلوم کر لے گا بڑی آسانی سے۔ میں نے کہا، یہ تم نے بالکل ٹھیک کہا، مگر ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے اور ڈرتے بھی نہیں کہ بعد میں کیا ہوگا۔ مگر اسے ڈرا تو سکتے ہیں مجھے بچانے کے لیے۔ وہ مان جائے گا کہ آپ لوگوں کی دھمکی محض دھمکی نہیں ہوتی، اسے اپنی ماں یا اپنے بیوی بچوں کی سلامتی عزیز ہوگی تو وہ خاموشی کو ترجیح دے گا، کمار نے کہا۔ ابھی میں کمار کی تجویز کے مثبت اور منفی پہلو کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ گل اور نازو نے شور مچا دیا۔ وہ ہمیں ناشتے کے لیے بلا رہی تھی اور سارے گھر میں تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ آپ لوگ یہاں ہیں؟ نازو نے کہا۔ میں نے کہا، بے وقوف، تم کو ہمارے پیچھے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ایس پی کہاں ہے؟ غالب نے کہا، اس کے ساتھ تو صرف پارو ہوگی یا گل۔ اسی وقت میں نے پارو کی چیخ سنی، پھر کسی نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کیا۔ کون ہے اندر؟ باہر آؤ۔ میں اور غالب اندر پہنچ چکے تھے۔ اس کے اور میرے ذہن میں ایک ساتھ خوف زدہ کر دینے والے خیالات نے یلغار کی۔ شاید کمار کو تلاش کرتے ہوئے رکمنی کے قاتل ہمارا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ کمار کی گاڑی باہر موجود تھی اور یہ بات کوئی بھی معلوم کر سکتا تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور کمار نے اپنی ٹیکسی بیچ کے وہ گاڑی خریدی تھی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ پر خطر بات یہ تھی کہ کہیں باہر پولیس نہ ہو۔ اے ایس پی کو موقع مل چکا تھا کہ وہ کھڑکی کھول کے فرار ہو جائے۔ گل یا پاروں میں سے کوئی بھی جسمانی طور پر اس کا راستہ روکنے کی اہل نہیں تھی۔ یہ کام صرف نازو کر سکتی تھی اور اس سے لا علمی میں ایک بھول ہو چکی تھی۔ وہ پارو کو اے ایس پی کے رحم و کرم پر چھوڑ گئی تھی اور اگر وہ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھاتا تو خود کو وہ احمق ثابت کرتا جن کے سر پر سینگ نہیں ہوتے۔ اس نے بائیں بازو کے حلقے میں پارو کی گردن دبا رکھی تھی
اور دائیں ہاتھ سے ڈبل روٹی کاٹنے والی چھری اس کے حلق پر یوں رکھ دی تھی کہ پارو خود کو چھڑانے کی جدوجہد کرتی تو چھری کے تیز دھار اس کے نرخرے تک پہنچ جاتی۔ وہ شکاری باز کے پنجوں میں پھڑ پھڑا کے نیم جاں ہو جانے والی چڑیا کی طرح پھٹی پھٹی آنکھوں سے گل کو دیکھ رہی تھی اور دستے قاتل کے مقابل اپنی بے چارگی اور بے بسی کا اعتراف کر چکی تھی۔ پہلی چیخ اس نے بلا ارادہ ماری تھی۔ اب خوف دہشت نے اس کے جسم کو سن اور زبان کو گنگ کر دیا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی، اس کا چہرہ کسی لاش کی طرح سفید پڑ چکا تھا۔ گل ان کے سامنے ریوالور لیے کھڑی تھی۔ چنانچہ کچھ پوچھے بغیر میں نے ساری بات سمجھ لی۔ باہر سے کسی نے بھرپور دروازہ بجا کے کہا، بھائی اندر کون گھسا ہوا ہے؟ میں نے اے ایس پی سے کہا، اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ میں اس کی گردن کاٹ دوں گا اگر کسی نے میری طرف ایک قدم بھی بڑھایا۔ اے ایس پی نے پارو کی گردن پر دباؤ بڑھا دیا۔ میں نے کہا، غالب جا کے دیکھو باہر کون ہے، انہیں باہر ہی روکو۔ تم کچھ نہیں کر سکتے، اے ایس پی بولا۔ اس کی جان بچانا چاہتے ہو تو مجھے جانے دو۔ گل نے ریوالور اوپر اٹھا لیا۔ اگر تم نے خودکشی کا سوچ ہی لیا ہے۔ میں نے کہا، نہیں گل، یہ کسائی پارو کو مار دے گا۔ اچانک کمار نے کہا، سوچو مت، گولی مار دو اسے۔ اے ایس پی کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ فائر کی آواز سب سن لیں گے، ان سے کیا کہو گے تم؟ باہر ایک ساتھ کئی افراد دروازے پر مکے مارتے ہوئے ہنگامہ آرائی میں مصروف تھے۔ وہ گالیاں بک رہے تھے اور دھمکیاں دے رہے تھے۔ غالب نے چلا کے کہا، ارے کیا مصیبت ہے، کون ہے؟ پولیس، باہر سے کوئی گررا کے بولا۔ پولیس ہے تو کیا کپڑے پہنے بغیر دروازہ کھول دوں؟ نہ آنا مشکل کر دیا، ایک منٹ صبر نہیں کر سکتے؟ غالب نے اسی طرح چیخ کے کہا جیسے وہ باتھ روم میں سے جواب دے رہا ہو۔ میں نے کہا، مسٹر اے ایس پی، اس لڑکی کو مار کے بھی تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہمارے ساتھ بعد میں کیا ہوگا یہ دیکھنے کے لیے تم زندہ نہیں رہو گے۔ عقل سے کام لو، ہمارا راستہ کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ 10-20 آدمی بھی خواہ مخواہ مارے جائیں گے۔ اے ایس پی کا جارحانہ رویہ کھوکھلے اعتماد کا آئینہ دار تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی صورت پر ناکامی کے دکھ اور احساس جرم کے پرخوف سائے پھیلنے لگے۔ اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور پارو تڑپ کے اس کی قید سے نکلی تو کمار کے پھیلے ہوئے بازوؤں کے حصار میں سمٹ گئی۔ کمار اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ اے ایس پی کا وہ ہاتھ بھی نیچے آ گیا جس میں چھری تھی۔ اب گل کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس سے پہلے وہ خود اتنی نروس تھی کہ ریوالور اس کے ہاتھ کی گرفت میں کانپ رہا تھا اور مجھے یہ اندیشہ لاحق تھا کہ کہیں اسی کیفیت میں وہ بلا ارادہ گولی نہ چلا دے۔ نازو، میں نے کہا، اس حرام زادے کو اندر لے جاؤ اپنے ساتھ۔ اگر ذرا بھی شک ہوا اس کے حلق سے آواز نکلنے والی ہے تو ہاتھ مار کے اس کی گردن توڑ دینا۔ تم بھی جاؤ گل، پارو کو سنبھالو اور کمار کو بھیج دو، جلدی کرو۔ باہر شور کرنے والے غالب کے جواب پر چند منٹ کے لیے دروازہ توڑنے کا پروگرام ملتوی کر چکے تھے، مگر باواز بلند اپنے شکوک کا اظہار اور اپنے خطرناک عزائم کا اعلان کرنے میں مصروف تھے۔ تاخیر ان کی آتش اشتعال کو بھڑکا رہی تھی۔ آوازوں سے اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ جہاں چند پہلے افراد تھے وہاں اب ایک ہجوم ہے۔ میری اجازت پا کے کمار نے دروازہ کھولا تو ایک ساتھ 8-10 افراد کا ریلا اندر آ گیا۔ اس جلوس کی قیادت پولیس کا ایک حوالدار کر رہا تھا۔ وہ دبلا پتلا سیاہ رو اور پستہ قد شخص تھا، مگر اس کی آواز دبنگ تھی۔ کیا بات ہے، ایسے منہ اٹھا کے سب کیوں اندر آ گئے ہو تم؟ کمار نے انگریزی میں کہا اور حوالدار کے مقابل دیوار بن گیا۔ حوالدار کے پیچھے اندر آ جانے والے رک گئے۔ اتنی دیر کیوں لگی دروازہ کھولنے میں؟ کمار نے کہا، تم مجھے اپنی آمد کی پہلے سے اطلاع دیتے تو میں دروازہ کھولے تمہارا استقبال کے لیے موجود رہتا۔ میں بتا چکا ہوں کہ میں باتھ روم میں تھا۔ اور یہ کیا، یہ بھی تمہارے ساتھ تھا؟ حوالدار نے چھڑی سے میری طرف اشارہ کیا۔ یہ بہرا ہے کیا؟ 2 افراد کہکا مار کے ہنسے، باقی مسکرا دیے۔ میں نے ابھی تک طے نہیں کیا تھا کہ مجھے کس حد تک دخل در معقولات کرنا چاہیے۔ اس بحران سے نمٹنے کے لیے کمار کی ہمت اور ذہانت پر انحصار کیا جا سکتا تھا، اور جب تک اس کی ناکامی کے واضح امکانات پیدا نہ ہو میرا ان مذاکرات سے الگ رہنا ہی بہتر تھا۔ حوالدار کی بات نے مجھے فوراً ایک راز سوچا دی۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگا کے اشارے سے کہا کہ میں نے کچھ نہیں سنا اور سچ مچ بہرا بن گیا۔ میں ان سوالات کا مقصد سمجھنے سے قاصر ہوں۔ کیا چاہتے ہو آخر تم اور یہ جلوس یہاں کیوں آیا ہے؟ کمار نے برہمی سے کہا، ان سب سے کہو کہ فوراً نکل جائیں۔ ایک نوجوان نے اپنا مدگوگ سینہ نکال کے اور اینک کو ناک پر جما کے کہا، کیسا اکڑتا ہے سالہ، جیسے اس کے باپ کا گھر ہو۔ کمار نے اس کو غور سے دیکھ کے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا باپ کون ہے؟ اپنی ماں سے پوچھا ہے کبھی؟
اب پھر 2 افراد کہہ کا مار کے ہنسے۔ نوجوان کو کمار سے اتنے سخت رو رسوا کن جواب کی توقع نہ تھی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ حوالدار صاحب، آپ نے سنا؟ یہ گالی دیا میرے کو۔ میں کہتا ہوں گیٹ آؤٹ آل آف یو، کمار نے چیخ کے کہا۔ حوالدار، اتنے بدماشوں کے ساتھ تم نے حملہ کیا ہے گھر پر، ساری ذمہ داری تمہاری ہے، رپورٹ کروں گا میں۔ ہم کو بدماش بولا؟ سالہ، ایک دھوتی پوش بنگالی بابو نے اچھل کر کمار کو چھڑی سے چھونے کی کوشش کی۔ کمار نے اسے نظر انداز کر دیا۔ کوئی بات تھی تو تم معلوم کرنے کے لیے آ سکتے تھے، تم نے سرکاری وردی پہن رکھی ہے، تمہیں یقیناً اختیار حاصل ہے، مگر یہ کون لوگ ہیں؟ نکالو انہیں باہر۔ حوالدار کو کمار کے اعتماد نے کچھ پریشان کر دیا تھا۔ اس نے فوراً کارروائی کی اور 3 افراد کے سوا باقی کو ریوڑ کی طرح خانک دیا۔ ان میں سے ایک وہی بنگالی بابو تھا جو چھڑی کو ایک دفاعی ہتھیار سمجھتا تھا۔ بارش، دھوپ اور بدماش کے خلاف اس کا نثر تیل سے چمک رہا تھا۔ اس نے باقی رہ جانے والے گنتی کے چند بالوں کو خضاب سے یوں سیاہ کیا تھا کہ سر کی چمڑی بھی کالی ہو گئی تھی۔ دوسرا نسبتاً خاموش طبع اور مہذب صورت شخص تھا جس نے علی گڑھ پاجامے پر سیاہ اچکن پہن رکھی تھی۔ اس کی خشخشی داڑھی کے بالوں پر سفیدی غالب تھی۔ وہ مسلسل پان چبا رہا تھا اور پیک اپنے گالوں میں جمع کرتا جا رہا تھا۔ تیسرا وہی نوجوان تھا جس کی جوانی دیکھ کر ایک عبرتناک بڑھاپے کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا، مگر وہ فرتے جذبات سے تو ذرا چھیڑ تو دے، تشنہ مضراب ہے ساز کی عملی تفسیر بنا ہوا تھا۔ حوالدار پر کمار کی دھمکی اثر کر گئی تھی۔ یا اپنی سرکاری وردی کے اختیارات کے تسلیم ہوتے ہی اس نے تمام کارروائی قانون کے مطابق کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا، جھگڑے کی کوئی بات نہیں، ہم آرام سے بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں۔ کس مسئلے پر؟ کمار نے ماتھے پر بل ڈال کے کہا۔ حوالدار نے ایک صوفے پر تشریف رکھنے کے بعد باقی لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ وہ بیٹھ جائیں۔ ایک معمولی سی غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ سب یہاں کے رہنے والے ہیں، اپن ڈی سی آفس میں کلرک ہے، چھڑی والے نے بڑے دبدبے کے ساتھ اعلان کیا۔ اچکن والے بزرگوار نے منہ آسمان کی طرف اٹھا کے اور پان کی پیک سے غرارے کرتے ہوئے کہا، غم غوں غیاں غینشن غیں گچے، جس کا مطلب تھا کہ ہم تو میاں پینشن لے چکے۔ انہوں نے اپنے نام عاشق علی خان کے ہر جز کو بھی غین سے ادا کیا۔ باقی نوجوان نے آتش فشاں لہجے میں کہا، میں گریجویٹ بے روزگاروں کی ایسوسی ایشن کا سیکرٹری ہوں، محلہ امن کمیٹی کا رکن بھی ہوں۔ چنانچہ تمہیں لائسنس مل گیا ہے امن عامہ میں خلل ڈالنے کا۔ امن و امان ہوگا تو تمہیں کون گھاس ڈالے گا؟ تم اندیشہ نقص امن میں سب کو پکڑوا سکتے ہو مگر خود آزاد ہو۔ آخر کیا ہوا ہے یہاں؟ لڑائی جھگڑے مار پیٹ کی آواز سنی تھی کسی نے؟ مدد کے لیے پکار رہا تھا کوئی؟ قتل ہونے والا تھا کوئی؟ کمار نے کسی کو بولنے کا موقع دیے بغیر اپنے جارحانہ خطاب جاری رکھے۔ کمار کے اعتماد نے نوجوان کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ جواب میں اس نے پولیس مین سے بنگالی میں کچھ کہا۔ چھاتا بردار بنگالی بابو نے بھی چھڑی کو شمشیر بے نیام کی طرح لہراتے ہوئے قانون سے مطالبہ کیا کہ ملزمان کے خلاف فوری کارروائی کا آغاز کیا جائے، مگر قانون کے لمبے ہاتھ بھی کمار تک پہنچنے سے گریزاں تھے۔ کمار نے زیادہ روانی سے بنگالی میں بات کی۔ پھر ایک مختصر وقفہ آیا جب سننے والا کوئی نہیں رہا کیونکہ وہ سب بول رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے اب کسی بھی لمحے بات ہاتھا پائی تک پہنچ جائے گی۔ میں سمجھ گیا کچھ بھی نہیں رہا تھا، لیکن جذبات کی شدت سے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ کر سکتا تھا اور گونگا بہرا بن کے بیٹھنے پر مجبور تھا۔ خلاف توقع سب سے زیادہ صلح جو اور امن پسند خود پولیس والا ثابت ہوا۔ عام طور پر پولیس معمولی اختلافات کو لڑائی تک پہنچا کے صورتحال کو اس مقام تک لے آتی ہے جہاں فریقین کے خلاف نقص امن، مار پیٹ یا اقدام قتل جیسی فوجداری دفعات کا فراخ دلانہ استعمال کیا جا سکے۔ مدعی اور مدعا علیہ محمود و ایاز سب کو ایک صف میں کھڑا کر کے زیر دفعہ 151 اندر کر دیا جائے اور پھر چھتر کاری کے ذریعے ان سب سے حسب استطاعت معاف کرنے کا نذرانہ وصول کر کے چھوڑ دیا جائے۔ حوالدار نے ایک دم داڑ کے سب کو خاموش کر دیا۔ خبردار، جو اب کوئی بولا تو بس جو میں پوچھوں اس کا جواب دو۔ اس گھر میں تم کیسے داخل ہوئے؟ پچھلی طرف سے دیوار پھاند کے اور کھڑکی کے راستے؟ کمار نے بے خوفی سے کہا۔ کوئی اعتراض ہے؟ یہ جرم ہے۔ جرم میرے لیے نہیں ہے، کمار نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے اس گھر کا مالک سمجھا جا سکتا ہے۔ سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ گھر کے مالکوں نے مجھے یہ اختیار دے رکھا ہے کہ میں جب چاہوں آ جا سکتا ہوں۔ انہیں اعتماد ہے مجھ پر اور وہ باہر رہتے ہیں۔ کمار نے کہا، میری حیثیت خاندان کے ایک فرد سے کم نہیں ہے۔ وہ سب کچھ مجھے سونپ کر جاتے تھے
یہ بات تم کسی سے بھی معلوم کر سکتے ہو، کسی بھی پرانے آدمی کو لے آؤ، اگر وہ کہہ دے کہ یہ غلط ہے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ کمار نے ایک ہی سانس میں 10 نام گنوا دیے۔ ایک نام پر امن کمیٹی کا جنگجو ممبر چونکا، یہ تو میرے ڈیڈی ہیں، جاؤ انہیں بلا لاؤ، وہ پہچان لیں گے مجھے۔ پولیس مین نے کہا اگر تم اتنے ہی معتبر ہو تو ایسے چوروں کی طرح گھر میں کیوں داخل ہوئے تھے؟ باہر تالا لگا ہوا ہے اور تم اندر چھپے بیٹھے ہو۔ کمار نے گالی دے کر کہا چھپنے والے کی ہم رات کو پہنچے تھے اور افراتفری میں ڈھاکہ سے روانہ ہوئے تھے اور بہت سی چیزوں کے ساتھ چابی وہیں رہ گئی تھی۔ اور کون ہے تمہارے ساتھ اس بیرے کے علاوہ؟ کیا یہ بھی گونگا ہے؟ پولیس مین نے مجھے غور سے دیکھا، میں نے چہرہ سپاٹ رکھا اور محض دانتوں کی نمائش کی۔ اس کا آلہ سماعت بھی ساتھ نہیں لا سکے۔ ویسے یہ گونگا نہیں ہے، تم اس سے لکھ کے کچھ بھی پوچھ سکتے ہو، فرانچ میں۔ کمار بولا فرانچ میں؟ پولیس مین مایوسی سے بولا ہاں، کیونکہ تم لگتے ہو غیر ملکی۔ کمار نے حوالدار کے خالص بنگالی خدو خال رنگ اور جسے پر تنتیاں نگاہ کی۔ حوالدار نے خفت سے ادھر ادھر دیکھا، باقی لوگوں کو بھی بلاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چھڑی والے نے لہرا کے کہا ان کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، میں نے آوازیں سنی تھی۔ امن کمیٹی کے ممبر روبن نے پوچھا کون ہے یہ غیر ملکی؟ یہ ڈھاکہ میں اٹلی کے پریس اینڈ کلچرل اتاشی تھے، مسٹر البرتو موراویا، کمار نے کہا۔ کمار کی بات نے مجھے حیران کیا، وہ عالمی ادب کی اس قد داور شخصیت سے واقف تھا اور اسے یقین تھا کہ باقی لوگ اس عالمی شہرت یافتہ اطالوی ادیب کو نہیں جانتے جو نوبل پرائز حاصل کر چکا تھا اور ایک با کمال کہانی نگار تھا۔ یہاں تو پڑھے لکھے شیکسپیئر کو اس لیے جانتے ہیں کہ وہ نصاب میں گھسا ہوا ہے، کم بخت۔ بے روزگار گریجویٹ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری نے سر کھجا کے کہا البرتو موراویا چندر گپت موریہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں، جیسے اندرا گاندھی کا راجہ اندر سے یا اندور سے کوئی تعلق نہیں۔ کمار نے کہا یہ جہالت کی باتیں سن کے تمہاری بے روزگاری غلط نہیں لگتی؟ اچکن والے بزرگوار جو صرف جگاری میں مصروف تھے منہ اٹھا کے ہنسنے لگے تو وہ بند ٹوٹ گیا جس نے پیک کے بہاؤ کو روک رکھا تھا۔ ایک دم سرخ چھینٹوں کی فوار ہر طرف گری، حوالدار کی آستین پر، قالین پر اور امن کمیٹی کے رکن کے چشمے پر سرخ چھینٹے نظر آنے لگے۔ ایک دم ستیہ ناس، ابھی دھونا پڑے گا اسے۔ وہ اٹھ کے باہر لپکا۔ نوجوان نے چشمے کا شیشہ صاف کرتے ہوئے غصے سے کہا اگر یہ خون ہوتا تمہارا تو مجھے خوشی ہوتی، اور احتجاجن واک آؤٹ کر گیا۔ مگر عاشق علی خان نے سکون کا سانس لے کر ہونٹ اپنی آستین سے صاف کیے اور بولے میاں ہم نے پہچان لیا تم کو، ہم سوچ رہے تھے کہ کہاں دیکھا ہے یہ چہرہ۔ سو بھائی حوالدار صاحب ہم تو چلے، شک کی کوئی بات نہیں رہی، اب تو آداب۔ انہوں نے اٹھ کے سب کو جھک کر آداب کیا اور باہر نکل گئے۔ میدان صاف ہو گیا تو حوالدار نے اپنی حکمت عملی پر نئے سرے سے غور کیا۔ باقی سب لوگوں کو بلا لو۔ کیوں، اب کیا ہے؟ کمار بولا میں ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں سب کو، کل کوئی ایسی ویسی بات ہو تو الزام مجھ پر نہ آئے۔ حوالدار نے عیاری سے کہا